الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نبی کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، تاریک وادیوں کو اجالا حضور نے۔ دیوار گر رہی تھی مساوات عدل کی، دیوار گر رہی تھی مساوات عدل کی، حسن عمل سے اس کو سنبھالا حضور نے۔ انسان خود پرست و جہالت پسند کو، انسان خود پرست و جہالت پسند کو، روحانیت کے سانچے میں ڈھالا حضور نے۔ ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، فرت جلال میں جو کہا لا حضور نے۔ جو دل میں بس رہا تھا بعنوان احترام، جو دل میں بس رہا تھا بعنوان احترام، اس چور کو بھی دل سے نکالا حضور نے۔ بے رنگیوں کو رنگ محبت عطا کیا، بے رنگیوں کو رنگ محبت عطا کیا، بے کیفیوں کو کیف میں ڈھالا حضور نے۔ وحدانیت کا پرچم نوری کیا بلند، وحدانیت کا پرچم نوری کیا بلند، دے کر بتوں کو دیس نکالا حضور نے۔ دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، تاریک وادیوں کو اجالا حضور نے۔
بزرگان محترم، برادران عزیز، فارسی کا ایک محاورہ ہے، عدو شر برانگیزد کے خیر ما دراں باشد۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دشمن شر کھڑا کرتا ہے، اللہ اس میں سے ہمارے لیے خیر نکال لیتا ہے۔ اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ عالم کفر اس کا ایک نمایاں ملک اور اس ملک کے سربراہ مملکت نے بڑی ڈھٹائی، بے شرمی، بے غیرتی کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز خاکے نہ صرف بنانے کا بلکہ ان کو پھیلانے کا اعلان کیا۔ کاش کہ مسلمانوں کے اندر جہاد کا عمل باقی رہتا۔ اللہ کی قسم، دنیا کا کوئی ماں کا لال ایسا سوچ بھی نہ سکتا۔ کرنا تو درکنار، سوچتے بھی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں اتنی برکت رکھی ہے، مسلمانوں کا رعب اور مسلمانوں کا دبدبہ اور اس کی شوکت کسی اور چیز سے نہیں سوائے جہاد کے۔ دور جانے کی بات نہیں، آپ کے پڑوسی ملک کے اندر نہتے اور بے سر و سامان لوگ، جو ملک کے اندر بھی وہاں کی منافق حکومت ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ میری مراد افغانستان کے مجاہدین ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی طاغوتی قوت، یہ بھی بات ایسی نہیں جو ڈھکی چھپی ہو یا کسی کو معلوم نہ ہو۔ دنیا کا سب سے بڑا طاغوت امریکہ کس طرح ان کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ پہلے 44 ملکوں سمیت ساری توانائیاں صرف کر بیٹھے، لیکن ان اللہ والوں کو جھکا نہ سکے اور بالآخر ان کو خود جھکنا پڑا۔ اللہ کا ہمیشہ سے یہ نظام رہا ہے، پوری اسلامی تاریخ کو دیکھ لیں آپ، مجاہدین جھکے نہیں، انہوں نے جھکایا ہے۔ آپ کے علم میں یقیناً ہوگا کہ جس طرح ماضی قریب میں دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم تھی، ایک امریکی بلاک تھا، دوسرا روسی بلاک تھا۔ اس جہاد ہی کی برکت سے اللہ نے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں، اللہ ہمیں اپنی زندگی میں وہ دن دکھائے کہ اس طاغوت کے غرور کو بھی ہم خاک ملتا دیکھیں۔ بہرحال یہ بات تو درست ہے کہ افغانستان کے مجاہدین کے سامنے وہ جھکا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ اسی ٹیبل پر ایک طرف امریکی طاغوت بیٹھا ہے، ان کا ایجنٹ بیٹھا، دوسری طرف سے وہ داڑھی والا، پگڑی والا، وہ مجاہد بیٹھا ہے اور دستخط کر رہے ہیں۔ ان مجاہدین کو کس نے کمک فراہم کی تھی؟ پاکستان نے خود افغانستان میں، یا بنگلہ دیش یا عرب ممالک میں کسی نے؟ وہ تو سارے کے سارے غلام ہیں، پاکستان سمیت سب کے سب اغیار کے غلام ہیں۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ یہ نہتے بے سر و سامان لوگ
ان کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا طاغوت جھکتا ہے اور اس کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کر دستخط کرتا ہے۔ یہ جہاد کی برکت ہے میرے دوستو۔ اگرچہ یہ بات اوپری سی لگتی ہے، اس لیے کہ آپ نے بھی سنا، دیکھا، پڑھا، جب تک امریکہ کو ضرورت تھی تو افغانستان کے وہ مجاہد تھے، جو ہی ضرورت ختم ہو گئی تو پہلے وہ شدت پسند ہوئے اور پھر اس کے بعد دہشت گرد۔ جو بکواس اس یہودی نے، اس کافر نے کی، وہی بکواس مسلمان کہلانے والا حکمران بھی کرتا رہا۔ لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر کام کر رہے تھے، یہ نام نہاد مسلمانوں کے بھروسے پر انہیں کام نہیں کیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر جہاد کا عمل زندہ ہوتا مسلمانوں کے اندر، اللہ کی قسم کبھی بھی فرانس کو اور اس ابلیس کو، اس لعنتی کو یہ حوصلہ نہ بنتا۔ ابھی تک بہت سے ممالک، بلکہ مجھے یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ منافقون ہیں۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا پکے مومن ہیں، پکے مومن وہی جو جہاد کا عمل کرتے ہیں یا جہاد کا جذبہ رکھتے ہیں، اور یا پکے کافر ہیں اور یا منافق ہیں۔ اگر مسلمان کہلانے والے حکمران ان کے اندر جہاد کا جذبہ ہوتا تو خدا کی قسم کبھی ایسی صورتحال نہ پیدا ہوتی جو فرانس کے اندر ہوئی ہے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، آپ حضرات سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے اوپری بھی لگتی ہو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سیدنا صدیق اکبر نے نقل فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، لوگوں تم اپنے کاروبار میں لگ گئے، خرید و فروخت میں مصروف ہو گئے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، یا بیلوں کی دمیں پکڑ لیں یعنی کاشتکاری میں مصروف ہو گئے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کھیتی باڑی میں لگ گئے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ بیٹھے، صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تم پر وہ ذلت مسلط کریں گے، لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، اس ذلت سے تمہیں اللہ نجات نہیں دیں گے جب تک تم واپس اپنے دین یعنی جہاد والے عمل پر لوٹ نہ جاؤ گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر نام نہاد مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ بھی حکومت ہے، وہ بھی حکومت ہے، وہ بھی حکومت ہے، کوئی حکومت نہیں، اغیار کا غلام ہے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم غلاموں کے ملک کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات درست ہے دوستو، دنیا ادھر ادھر سے ہو جائے، بات وہی جو رسول اللہ نے فرمائی وہی پوری ہو کر رہے گی۔ مسلمان جب جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر جہاد والا عمل نہیں کرے گا، پوری دنیا جو دباتی رہے گی اس کو۔ آپ کے اپنے ملک میں صحابہ کرام کو گالیاں بکی گئیں، سڑکوں پر بکی گئی اور حکمرانوں کی سرپرستی میں بکی گئیں، یہ تجربے کیے گئے۔ صدیق اکبر کو گالیاں بکی گئیں اور وہ بھونکنے والا جو ہے اس کو آئین اور قانون کے ضابطے کے ساتھ باقاعدہ اس کو پاسپورٹ پکڑا کے ملک سے باہر بھیج دیا، بڑے آبرومندانہ طریقے سے۔ یہ میں نے اور آپ نے نہیں بھیجا تھا، یہ پاسپورٹ بنا کر دینے کا اختیار میرے اور آپ کے پاس نہیں تھا، جن کے پاس تھا وہ سب جانتے ہیں۔ بھونکنے والے کو سرپرستی کی گئی، شے دیا گیا اور اس نے بھونکا۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے،
اس کے بعد فرانس کے اندر، مغربی دنیا کے اندر انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا عمل شروع کر دیا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہاں کی پاکستان کی مکروہ سیاست، نام نہاد سیاست، اپنی کرسی کی خاطر، اپنی سیٹوں کی خاطر تو جلسے کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ مقدس ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی خاطر ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکلا، خواہ وہ پیپل پارٹی ہو، خواہ وہ مسلم لیگ ہو۔ ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ جو اقتدار پر بیٹھے ہیں وہ بھی ایسے ہیں، جو مسلم لیگ ہے یا دوسرے وہ بھی ایسے ہیں۔ لیکن بہرحال منافق اپنا کام کرتا ہے، اہل ایمان کو اللہ پاک نے کم از کم جتنی ان کی بساط تھی اس بساط کے مطابق اپنا رد عمل ظاہر کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر پاکستان سے بڑھ کر یہاں کے مقابلے میں بنگلہ دیش میں مسلمانوں نے بڑا مضبوط رد عمل ظاہر کیا۔ کسی اور ملک کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں نے اپنے نبی کے ساتھ ان کی عزت و آبرو کی خاطر یکجہتی کا اظہار کیا، لاکھوں مسلمان تھے۔ لیکن بات اس طرح نہیں ہوگی۔ جب تک مسلمان کے اندر جہاد والا عمل زندہ نہیں ہوگا اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کے عالم میں ہم زبان سے بولتے بھی ہیں، شاید لکھتے بھی ہوں گے اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن بس اسی حد تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر سے نکالا گیا، 3 راتیں اس غار ثور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ ایک ساتھی تھا جو غار میں بھی ساتھ تھا، آج مزار میں بھی ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فوج لے کر نہیں آئے تھے، یہ 2 ساتھی تھے۔ اسی بے سر و سامانی کے عالم مدینہ طیبہ پہنچے، 1 سال نہیں گزرا، مشرکین مکہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ سکون سے وہاں زندگی گزار سکے۔ اور جس کو ابو جہل کہتے ہیں، کفر کا سرغنہ، اس نے اور اسی جیسی سوچ رکھنے والے دوسرے ملعونوں نے سوچا کہ یہاں سے تو چلے گئے، وہاں جا کر سکون کے ساتھ نہ رہ سکے، اور دوسرے سال انہوں نے پھر چڑھائی کی 1000 افراد کے ساتھ، اور اس زمانے کے ہر طرح کے ہتھیار لے کر آئے۔ اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان مخلصین کے ساتھ بات کی، صحابہ کے ساتھ بات کی۔ کتنی تعداد تھی ان کی؟ لیکن کتنے ہتھیار تھے ان کے پاس یہ معلوم ہے؟ ابو جہل کی پارٹی کے پاس ہر فرد مسلح تھا، اس زمانے کے لحاظ سے جو ہتھیار بھی تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسباب ہیں، ضرور اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن کامیابی اسباب پر نہیں ہے، کامیابی دینے والے مسبب الاسباب ہیں۔ صرف 8 تلواریں، 313
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے سر و سامان لوگ مدینہ طیبہ سے چلے، بدر کے مقام پر پہنچے۔ آپ حضرات جو وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بارہا گیا ہوا اسی جذبے سے بار بار وہاں اس یاد دہانی کو تازہ کرنے کے لیے۔ ان 14 مسلمانوں کی وہ فہرست بھی وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں جو شہید ہوئے تھے۔ اور وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا، وہاں ایک مسجد ہے، مسجد عریش کے نام سے۔ اور پھر ابو جہل غرور و تکبر کا پیکر، اللہ کا نظام دیکھیں، آتے ہی اس نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا جو زمین پکی تھی، اور جس طرف ریت تھی وہ مسلمانوں کے حصے میں آئی، جہاں قدم نہیں جم سکتے تھے۔ لیکن ہوتا تو وہ ہے جو میرا رب کرتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی تو انسان کے اختیار میں نہیں۔ اللہ نے بارش بھیجی، وہ جو پکی زمین تھی وہ کیچڑ بن گیا، اور جو ریت تھی وہ پکی ہو گئی۔ اختیار سب اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ کوئی تناسب نہیں، کہاں 1000 کہاں 313، اور وہ بھی اسے بے سر و سامان۔ خدا کے پیغمبر نے اس خالق کی کائنات کی بارگاہ میں پھر التجا کی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں کے اندر، اس حد تک روئے کہ صدیق آپ کے کندھے مبارک سے چادر گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس کرے، میرا رب یقیناً آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ناکام نہ کرے گا۔ اور پھر جب مقابلہ شروع ہوا تو میرے دوستو تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اصل تو میں نے صرف اس طرف توجہ مبذول کرانی تھی کہ آج مسلمان پریشان ہے، کچھ سمجھ آ نہیں رہی۔ آج اگر وہ فرانس کو شیطان نے کی، کل دوسرا کو کتا بھونکے گا ایسا، تیسرے۔ ان کو پتہ ہے مسلمان نام کا رہ گیا، مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا عمل ختم ہو چکا، جذبہ بھی ختم ہو گیا، بلکہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو مسلمانوں پر حکمران مسلط کر کے ان کی زبان سے کہلوایا کہ دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد۔ وہ مطمئن ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دنیا نے دیکھا، دنیا نے مانا۔ آج بھی آپ حضرات کو شاید یقین ہوگا، مغربی ملٹری اکیڈمیوں کے اندر اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، ابھی تک وہ ان کو سراغ نہیں ملا۔ یہ کیا چیز تھی، کیا قوت تھی محمد اور اس کے ساتھیوں کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف 8 تلواریں ہیں اور مقابل 3 گنا زیادہ فوج ہے، اور ہر طرح کے ہتھیار بھی۔ کس چیز نے ان کو کامیاب کیا اور ان کو ناکام کیا؟ ابھی تک ان احمقوں کو، ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہتھیار کامیاب نہیں کرتے، کامیابی اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، قیامت تک پڑھا جائے گا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں اللہ تمہاری مدد کر چکے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے۔ اور پھر قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام میں اس انداز سے فرمایا، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ بظاہر یہ ہتھیار، یہ دوسری چیزیں جو ہیں استعمال کرنے کا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں اسباب، شریعت کا حکم ہے اسباب اختیار کرنا، لیکن اس پر نظر نہیں ہے، نظر مسبب الاسباب پر۔ دیکھیں آپ کا ایمان ہے، قرآن بھی کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت کا حکم ہے کہ ہاتھ پاؤں ہلانا ہے، ہاتھ پاؤں توڑ کر نہیں بیٹھنا، لیکن یہ نہیں سمجھنے کا میں خود اپنا رازق ہوں، رازق اللہ ہی ہے۔ دیکھیے ایک مارکیٹ کے اندر 2 دکاندار ایک سائز کی، بلکہ 2 سگے بھائی باپ کی جائیداد میں برابر برابر کی دکانیں ملی ہیں، اور ایک قسم کا کاروبار کرتے ہیں، پورا ٹائم دیتے ہیں،
ایک دکاندار رات کو ₹1,00,000 منافع لے کے جاتا ہے اور دوسرے کو 10,000 بھی نہیں ملتا. کوشش تو اس نے بھی کی تھی, کوشش اس نے بھی کی ہے, یہ فرق کس نے ڈالا ہے؟ یہ سب میرے اللہ کے اختیار میں ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر بدر کے میدان میں جو کچھ سامنے آیا منظر, 70 کافر جہنم رسید ہو گئے. ان 1,000 میں سے 70 کو مسلمانوں نے تہہ تیغ کیا, جہنم رسید کر دیا. اور صرف اتنے ہی نہیں, 70 کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کر لیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ مسلمان بھی پھر تو بحثر و سامان یہ زیادہ مارے گئے ہوں گے. صرف 14 مسلمان شہید ہوئے ہیں اور ایک مسلمان بھی گرفتار نہیں ہوا. اور وہ کفر کا سرغنہ ابو جہل جو غرور و تکبر کا پیکر تھا, وہاں سے یہ پروگرام لے کر آیا تھا کہ آج ہم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر دینا ہے. اور وہاں سے یہ ارادے لے کر آیا تھا, 7 اونٹ لے کر آئے تھے کہ وہاں 3 دن ہم فتح کا جشن منائیں گے. ناچنے گانے والی اس زمانے کافرہ عورتیں بھی ساتھ لے کر آئے, فتح کا جشن منائیں گے. ہوا کیا؟ پھر وہ ابو جہل زمین پر پڑا تھا, آخری سانسیں لے رہا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. میں شاید اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود کا انتخاب کیوں کیا تھا. یہ وہ صحابی ہیں جن کو ایک موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ وہ آدمی جائے گا جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر غرور و تکبر نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ کس کا فیصلہ ہوتا ہے. جاتے وقت رسول اللہ نے عبداللہ بن مسعود کو بلا لیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے اندر کبر اور غرور نام کا کوئی چیز بھی نہیں. اس کا انتخاب کیا کہ جاؤ ابو جہل کو دیکھو مقتولین کے اندر اس کا سر کاٹ کر لاؤ. ہمارے استاد مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے ابو جہل مجسم غرور و تکبر تھا, پیکر تھا غرور و تکبر کا, اور عبداللہ بن مسعود مجسم تواضع اور عاجزی تھے. خدا کبھی کبھی ایسا کرتا کہ عاجزی کے ہاتھوں سے تکبر کی گردن کٹواتا ہے. عبداللہ بن مسعود جب تشریف لے گئے تو پڑا ہوا تھا مردار, اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. صحابہ کی فراست تھی, اپنے ہاتھ میں تلوار بھی تھی. اس ظالم نے آنکھ کھولی تو پہلے تو اس نے وہی کافرانہ تکبر والا جملہ کہا, وہ چرواہے کے بچے تو اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. حقارت کا جملہ اس نے کہا. اور پھر کہنے لگا کسے فتح ہوئی اور کسے شکست. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا خدا نے اپنے نبی کو فتح سے ہمکنار کیا اور تمہیں اور تمہاری جماعت کو ذلیل و خوار کر دیا. تم کیوں آئے ہو؟ ابن مسعود نے فرمایا میرے آقا کا حکم ہے کہ تمہارے سر کاٹ کر حضور کے قدموں میں ڈالنا ہے. کہنے لگا اچھا دیکھیے کہاں وہ غرور و تکبر, اب ہل بھی نہیں سکتا. تم اپنی تلوار سے نہ کاٹنا, میری تلوار سے میری گردن کاٹنا. کیوں بھائی؟ اس میں کیا خوبی؟ کہنے لگا تم معمولی آدمی ہو, تمہاری تلوار بھی معمولی ہے. میں سردار ہوں, میری تلوار بھی اعلیٰ ہے. اور پھر حلق کے قریب سے نہ کاٹنا, کندھے کے قریب سے کاٹنا تاکہ مقتولین کے سروں کے اندر میرا سر اونچا نظر آئے. چنانچہ جب لے جا کر وہاں رکھا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا, سجدہ شکر ادا کرنے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. ایک فرعون وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو پتہ ہے, اور آپ ضرور تلاوت کریں میرے دوستو. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کیا کریں اور کوشش کریں قرآن کریم ترجمے والا. جب اس کو فرعون کو ڈبکیاں لگیں تو اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں. لیکن اللہ نے اس موت کی ہچکی لگتے وقت جو کلمہ پڑھنا ہے قبول نہیں کیا. مسئلہ آج بھی یہ ہے, صحت کی تندرستی کے زمانے میں انسان توبہ کر لے, گناہوں سے توبہ کر لے, خدا سے معافی مانگ لے, خدا قبول کرنے والے ہیں. لیکن موت کی ہچکی جب لگ جاتی ہے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی, چاہے یہ فرعون کا معاملہ ہو یا آج کے انسان کا. اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی
اس بدبخت نے آخر میں بھی کلمہ کفر کہا جس کا نام ابو جہل ہے۔ پھر میں یہ ساری کہانی نہیں سنانی تھی، اس سے پہلے شاید بات کر چکا ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو کہ مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ زندہ تھا، اسباب نہیں تھے، تعداد تھوڑی تھی، صرف 8 تلواریں تھیں، لیکن جہاد کا جذبہ زندہ تھا۔ میرے رب نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ قانون آج بھی یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آج بھی اسی طرح سچ ہے جو کل سچ تھی۔ آج بھی مسلمان جہاد کے جذبے سرشار ہو جائے، دنیا کی کوئی قوت کرنا تو درکنار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ میں نوجوانوں کو خاص طور پر بزرگوں سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو یہ جذبہ منتقل کریں۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو کہیں تلوار لیں اور کفار جہاں نظر آئیں پکڑ کر مارنا شروع کر دیں، لیکن یہ جذبہ زندہ رہنا چاہیے، جب ضرورت پڑے اس وقت تیار ہو جائیں۔ یقیناً میرا رب کامیابی دے گا۔ اگر ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، تو پھر یہی بات درست ہے کہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ کل بھی فتح سے ہمکنار کرنے والا اللہ ہی تھا، اور آج بھی جو اسی جذبے کے ساتھ سرشار ہو کام کرے گا، آج بھی اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے۔ لبرل قسم کے لوگ جسے کہتے ہیں، مغرب زدہ، اس کو تو میری یہ بات بہت بری لگے گی۔ فرسودہ خیال آدمی ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، ہم کس دور میں جی رہے ہیں وغیرہ ذالک، جو ابلیس اس کے ذہن میں، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، اللہ فرماتے ہیں شیطان ان کے اپنے ساتھیوں کے ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم نے اگر ان کا کہنا مان لیا تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ ہمیں کوئی پاگل کہے، کچھ بھی کہے، ہمارے نزدیک اللہ کا قانون سچ ہے، محمد رسول اللہ سچے ہیں، ان کا مشن سچا ہے، ان کا دین سچا ہے۔ ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اس گفتگو کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ حضرات اپنی کیفیت کو خود جانتے ہیں۔ میرے دل کے اندر ایک آگ لگی ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، وہ ایک جذبہ ہے جو آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ ابھی جو قرآن کریم سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا پہلا ٹکڑا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق ایمان والوں کا پر ان کی جانوں سے زیادہ ہے۔ نبی کا حق ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ ہے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ سارے واقعات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گستاخان رسول کے ساتھ کیے گئے، کعب بن اشرف کے ساتھ کیا کیا گیا، اور بہت سارے یہودی، دنیا میں برائی کا منبع اور سرچشمہ یہودی ہے۔ کفر کی جتنی قسمیں بھی ہیں اس سے ہزارہا گنا زیادہ بڑا فتنہ ہے یہودیت۔ اس زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے یہ یہودی تھے، اور پھر مسلمانوں نے ان کو اس انجام تک پہنچایا جس کے وہ حقدار تھے۔ آپ تاریخی کتابیں، سیرت کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں کہ مدینہ میں رہنے والا ایک کعب بن اشرف نام کا یہودی تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، رسول اللہ کے غلام نے کس انداز سے اس کو اس مقام تک پہنچا دے جہاں کا وہ حقدار تھا۔ عورت کسی نے بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، مسلمان نے برداشت نہیں کی۔ ایک صحابی جب یہ پتہ چلا کہ فلاں عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، چیر خوار بچے بھی اس کے تھے، اور یہ صحابی نابینا تھے، تو غیرت ایمان کے پتلے تھے۔ رات کے وقت اس عورت جہاں بھی وہ لیٹی ہوئی تھی پہنچ کر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اس سے دور کر کے وہ خنجر جو لے کر کے تو سینے پر زور سے دبائی، دوسری طرف سے پار ہو گیا، اس کو جہنم رسید کر دیا۔
لیکن اس بات کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں اس بات کو پسند فرمائیں یا نہیں، حضور سے پوچھا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ وہ گستاخ آپ کی شان میں توہین کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح دو بکریاں آپس میں بھڑ جاتی ہیں، سر ٹکراتی ہیں، آپ کے اس عمل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید فرماتے ہوئے کہ دو بکری میں آپس میں سر نہیں ٹکرائیں گے۔ یاد رکھیں یہ قانون ہے، نبی کا گستاخ واجب القتل ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ فقہا کی عبارتیں ذکر کر رہا ہوں۔ اجمع المسلمون ان شاتمہ کافر و حکم القتل، مسلمانوں کے اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ کی شان میں توہین کرنے والا کافر ہے اور اس کا حکم یہ ہے قتل کیا جائے۔ ومن شک فی عذابہ و کفرہ کفر، اس کے کافر ہونے میں شک کرتا ہے یا اس کے خدا کے عذاب میں مبتلا ہونے میں شک کرتا ہے تو ایسا شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ ایک دوسرے محدث کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یقول من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او شتمہ او عابہ او تنقصہ قتل، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کی یا آپ کو گالیاں بکیں یا کسی قسم کے کوئی عیب نکالا، تنقیص کی، قتل، مارا جائے، قتل کیا جائے، مسلمان کانا او کافرن، ایسا کرنے والا مسلمان کہلانے والا ہے یا کافر ہے، دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ ولا یستتاب، اگر اس وقت وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، فرمایا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ حضور کے زمانے میں، اس سے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سیدنا خالد بن ولید نے ایک شخص کو جو مسلمان کہلاتا تھا مالک بن نویرہ، لیکن دماغ کچھ خراب ہوا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اتنی کہا تمہارا ساتھی، خالد بن ولید کو مخاطب کر کے اتنا فرمایا تمہارا ساتھی، بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تمہارا ساتھی، اتنی بات پر خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دی۔ افسوس کہ ہمیں اپنی ماضی کا بھی پتہ نہیں، ہم اپنے آپ کو بھی بھول چکے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ اجمع عوام اہل العلم علی ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل وممن قال ذلك مالک بن انس واللیث واحمد واسحاق ومذهب الشافعی قال القاضی ابو الفضل ومقتضى قول ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومثلی قال ابو حنیفہ واصحابہ والثوری والکوفہ والاوزاعی فی المسلمین۔ تمام فقہاء کرام محدثین کا نام لے گئے، یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمان حکومت ہے۔ اس ملک کے اندر تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اس کو بڑے باوقار طریقے سے ملک سے باہر بھیج دیا گیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ ایک عیسائی عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی اور کچھ عرصہ کے لیے ڈرامے رچائے گئے عدالتوں کے اور بالآخر اس کو باہر بھیج دیا، اور آپ حضرات نے نیٹ سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر باقاعدہ اس کو تمغے دیے جا رہے ہیں۔ ہاں وہ شخص جو مسلمانوں کا اسلام کا غدار ہوتا ہے وہ ان کا ہیرو ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کے حکمران کو پتہ نہیں چلتا۔ ہماری بدقسمتی ہے
کہ جب الیکشن کی بات آتی ہے تو خدا اس کے رسول کے جو بیزار لوگ ہوتے ہیں ان کا ہم ووٹ ڈالتے ہیں. میرا کسی ایک پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں، صاف لفظوں میں کہتا ہوں. خدا کے قانون کی بالادستی جو چاہنے والا کسے باشد، میری رائے اس کے حق میں ہے. لیکن اس وقت دینی نام جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں. جماعت اسلامی کا کوئی رخ ہے، جمعیت علماء اسلام کا کوئی رخ ہے، اور دوسروں کا کوئی اور رخ ہے. اور جہاں تک یہ دوسری پارٹیاں ہیں جو اس سے پہلے اقتدار پر آئیں، اس سے تو آپ قیامت تک امید نہ رکھیں کہ انہوں نے خدا کے دین کے لیے کوئی کام کرنا ہوگا، چاہے وہ مسلم لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو یا موجودہ حکمران ہو. ان کو صرف اقتدار، بڑا اقتدار مطلوب ہے. لیکن ہماری یہ بدقسمتی، آخر ہم اپنے ایک عمل کے بارے میں خدا کے ہم جواب دہ نہیں. ہم نے اپنی رائے سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ استعمال کیا کسی کے حق میں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے آدمی بڑا شریف تھا، اس شریف سے پوچھے کہ وہ شریف کس جماعت کا آدمی تھا. اس کی ذاتی رائے نہیں چلتی، جماعت کے فیصلے چلتے ہیں. مرنا ہے میرے دوستوں، سب نے جانا ہے. آنکھیں بند ہوں گی اور ہر ایک سے اس کے عمل کا حساب لیا جائے گا. تم نے اپنی سوچ اور اس سوچ کے مطابق اپنا عمل کس کے حق میں استعمال کیا. اور اس کے بعد پھر واپسی کا، اور آ کر اس کی ماضی میں جو غلطی کی اس کی تلافی کا موقع نہیں ملے گا کہ پہلے غلطی کر چکے ہیں اب نہیں کریں گے. آج تک جتنے الیکشن ہوئے میں کسی کے حق میں ووٹ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ میرا ضمیر ابھی الحمدللہ زندہ ہے اور مجھے کوئی آدمی بھی اس قابل نظر نہیں آیا کہ میں اس کے حق میں ووٹ استعمال کر سکوں. لیکن آپ حضرات سیاسی طور پر مجھ سے زیادہ شعور رکھتے ہیں. خدا کا سامنے جواب دہ ہونا ہے. صرف اس آدمی کی شرافت ہم دیکھیں، وہ جس مشن پر ہے، جس تنظیم کا فرد ہے، جس جماعت کا آدمی ہے، اس جماعت کا مشن کیا ہے. پاکستان ہم نے سنا ہے اسلام کے لیے بنایا گیا تھا. یہ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے، خدا کی زمین پر اس سے بڑا فراڈ کبھی نہیں ہوگا. وہ جو لیڈر ٹائپ کے لوگ تھے ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کے 6 فٹ کے وجود کے اندر اسلام نہیں تھا. وہ بھی چلے گئے، حساب کتاب ہو چکا ہوگا. میرے اور آپ کا بھی حساب ہونا ہے میرے دوستوں. اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار کریں. ابھی حال میں جو کچھ ہوا ہے، ملک کے اندر جو کچھ ہوا، ملک سے باہر جو کچھ ہوا، یہ بڑی بڑی سیاسی پارٹی ہیں، ان کے لیڈروں کو، ان کے سربراہوں کو کوئی توفیق ملی کہ ان کی مذمت بھی کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی سوچ اور ان کی سوچ بالکل درست ہے، ایک جیسی. نبی کی توہین وہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ سننے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ نبی کی عزت کا کوئی حصہ نہیں. ایک بات پھر دوبارہ دہراتا ہوں میرے دوستو، دنیا میں مسلمان کی شوکت، مسلمان کا روب، مسلمان کا عروج، مسلمان کا دبدبہ ہمیشہ جہاد کے ذریعے سے رہا ہے. اس کو بھول نہ جائیں. قرآن حکیم کے اندر بہت ساری آیات کے اندر جہاد کا عمل ہے. وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اللہ کے دشمنوں کے ساتھ قتال کرو، لڑائی کرو، جب تک کفر کا فتنہ باقی نہ رہے اور خدا کا دین دنیا میں غالب آ جائے.
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، میرے نبی ان کو کہہ دو اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اور وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پیاری لگتی ہیں. یہ 7-8 چیزیں ذکر کر کے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول اور خدا کے راہ میں جہاد سے زیادہ اچھی لگتی ہیں. فتربصوا، پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو. قرآن ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ آپ نے سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھا ہوگا کہ ایک استاد بچوں سے کہتا ہے کہ ہم نے یہاں کوئی لائبریری بنانی، تمہارے گھروں کے اندر جو کتابیں نہیں پڑھی جاتی تو اس لائبریری کو لا کر دیں. چنانچہ اگلے روز ہر بچہ قرآن کریم لے کر آیا. استاد پوچھتا ہے لے کر آئے؟ ہاں لایا. اس نے کھولا تو قرآن کریم تھا. دوسرے سے پوچھا، اس نے میں قرآن دیا. تیسرے سے پھر ایک بچہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو آج ہمارے گھروں میں نہیں پڑھی جاتی. کیا سچ ہے میرے دوستو؟ میں گناہگار انسان ہوں، آپ کا خادم ہوں، اس کے سوا اور میری کوئی حقیقت نہیں. اس مسجد کا خادم ہوں اور دینی خدمت میرے ذمہ لگی ہوئی ہے، لیکن میری یہ سوچ ہے اور میں نے اپنے گھر کے اندر بھی یہ عمل جاری کیا الحمدللہ العظیم. قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے. میں آپ سے درخواست ہے قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کریں اور پھر اس کو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. مسلمان کے گھر میں صبح کے وقت تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. ایک عرصے تک تو ٹی وی کی لعنت تھی، اب تو ٹی وی سے کئی 100 گنا آگے موبائل اور نیٹ، اس نے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اللہ سے دعا بھی کریں اور خدا کے لیے اپنے گھروں سے اس گند کو نکالیں. خدا کے سامنے جائیں گے، گھر کے بڑے اپنی اولاد، اپنے گھر کے افراد کے بارے میں جواب دہ ہوں گے. کیا کچھ ہو رہا تھا تمہارے گھر کے اندر، تم نے کیا کردار ادا کیا؟ یہ ٹھیک ہے بیٹا بھی ناراض ہوگا، بیوی بھی ناراض ہوگی، بیٹی بھی ناراض ہوگی. ایک زمانے میں ٹیلی فون جب لگا تو سارے گھر کے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. اب جب موبائل آیا تو گھر کے لوگ سب منفرد ہو گئے، ہر ایک اپنے کمرے کے اندر موبائل پر لگے ہوئے. لیکن کیا کر رہے ہیں؟ گھر کا جو بڑا ہے اس سے پوچھا جائے گا. اپنے دنیوی مفادات کی خاطر بیٹے سے بات منوا لیتے ہیں، بیٹی سے منوا لیتے ہیں، بیوی سے منوا لیتے ہیں. خدا اس کے رسول کے احکام کو بالادستی دینے کے لیے وہاں کیوں بزدل ہو جاتے ہیں؟ یہ کڑوی گھونٹ ہے میرے دوستو، یہ پینی پڑے گی. یقیناً بیوی ناراض ہوتی ہے، کر لیں اس کو، خدا کے لیے ناراض کر لیں. بیٹا بیٹی ناراض ہوں گے، کر لیں اس کو، لیکن میرا رب راضی ہو جائے گا. اگر ان دنیا والوں کی رضامندی کی پیش نظر رہی تو پھر خدا کو کبھی راضی نہیں کر سکتے. اور انجام اللہ کے اختیار میں ہے، کامیابی اور ناکامی اللہ کے پاس ہے. اللہ راضی ہوں گے، تمہاری موت بھی آسان رہے گی، ذلت کی نہیں ہوگی، راحت کی موت ہوگی. اور اللہ ناراض ہوئے تو پھر موت کی ہچکی لگنے سے لے کے ذلت آخرت کی برائیاں اور آخرت کے عذاب شروع ہو جائیں گے. پھر محشر کے میدان تک سلسلہ چلتا رہے گا، پھر پلٹ کر آنے کا اور تلافی معافات کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. گھروں سے برائیوں کو نکالیے دوستو. جتنی بھی کسی انسان کی بساط ہے وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ میری کتنی بساط ہے، میں گھر میں جائز بات کتنی منوا سکتا ہوں. اتنے بارے میں خدا کے سامنے جواب دے. اور یہ جو برائیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر
اور ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں. اس کی موجودگی کے اندر مسلمان کے اندر وہ اسلامی زندگی جی سکتا ہے یا جہاد والا عمل باقی رہ سکتا ہے؟ دنیا کفر نے اپنے ملکوں میں کیا ہے کیا نہیں، لیکن کم از کم اتنی بات میں سمجھتا ہوں کہ نام نہاد مسلمان ملکوں کے گھروں کو تباہ برباد کرنے کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ نکالا ہے، اور ہم تباہ ہو چکے. راستے میں نوجوان بچے ہیں جا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بچیاں ہیں موٹر سائیکل میں بیٹھی ہیں تو ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل، تو کچھ نہ کچھ. کیا زندگی ہے ہماری؟ ہر انسان نے مرنا ہے، یہ سوچ لے کہ میں نے مرنا ہے. کب؟ اللہ پوچھ کر نہیں بتاتا. لائن میں لگے ہیں، آگے پیچھے قطار میں لگے ہیں. کس کا بلاوا پہلے آتا ہے یہ رب کو معلوم ہے، لیکن ہیں ہم اس لائن میں لگے ہوئے. اور پوچھے گا رب العالمین تم نے اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے اختیار کو کہاں استعمال کیا؟ اس کا جواب دینا ہوگا. دنیا کی آبادی ہر انسان چاہتا ہے، دنیا کی کامیابی ہر انسان چاہتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کی جو کامیابی ہے وہ کس چیز میں ہے؟ اس پر بھی کبھی سوچا ہے کہ موت ہماری راحت سے ہو، ذلت کی موت نہ ہو؟ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، میں ایک اشارہ دیتا ہوں. ایک مومن کی موت کیسے ہوتی ہے اور ایک منافق کی یا خدا کے باغی کی موت کیسے ہوتی ہے. مومن کی موت کی یہ مثال بیان کی گئی کہ جس طرح مشکیزہ میں پانی بھرا ہوتا اور مشک کا منہ آگے سے بندہ ہوتا ہے، اور مشکی جو ہے کہیں پانی ڈالتا ہے تو اس مشکیزے کا منہ کھول دیتا ہے تو پانی آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے چلا جاتا ہے. مومن کی موت اتنی راحت سے ہوگی. اور کافر کی موت، یہ منافق کی موت، خدا کے نافرمان کی موت اس طرح ہوگی، اللہ اکبر، کہ جس طرح ایک زندہ بکرا یا مرغا یا کوئی اور زندہ جانور اس کو ذبح کیے بغیر اس کی کھال کو ادھیڑا جائے، اس سے پوچھیں کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں. کچھ ایسی تکلیف خدا کا نافرمان اور باغی کو ہوتی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے. وہ بول نہیں سکتا، اپنے تکلیف بیان نہیں کر سکتا، لیکن اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہوتا ہے. یا ایک مثال ایسی بیان کی کہ جس طرح کسی مرغے کو تیل آگ پر چڑھا کر وہ کھولتے ہوئے تیل کے اندر زندہ جاندار کو اس میں ڈبو دیا جائے، اس سے پوچھیں کتنی تکلیف تمہیں ہوئی ہے. کچھ ایسی تکلیف جو ہے خدا کے نافرمان کو مرتے وقت ہوتی ہے. دوستو ہم نے دنیا چھوڑنی ہے. اللہ سے مانگیں بھی یا اللہ ہماری سوچ کو درست کر دے، اور ہماری مدد فرماتا کہ ہم جو خیر اور بہتری چاہتے ہیں اس پر یا اللہ ہماری مدد فرما. گھر میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ ان رکاوٹوں کو دور کر دے. جہاں جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہے وہاں ان رکاوٹوں کو دور کر دے. اللہ سے خیر مانگیں گے تو میرا رب دے گا ضرور. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم خیر چاہیں اللہ ہمیں شر دیں. اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں. انسان سے خیر مانگتا تو اللہ خیر ہی دیتے ہیں، لیکن مانگے تو صحیح، اپنے اختیارات کو صحیح استعمال تو کرے. بیوی ہماری ہے اس پر میری مرضی نہیں چلتی، اولاد ہماری اس پر مرضی نہیں چلتی، نوکر ہمارا اس پر مرضی نہیں چلتی، وہاں ساری برائیاں موجود ہیں. یہ نہیں، یہ منافقت ہے. اپنے اختیار کو استعمال کریں، جہاں استعمال کرنا جائز ہے استعمال کریں، اور برائیاں جو نظر آ رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ ٹھیک ہے کہ گھر کے اندر کھلبلی مچے گی، تکلیف ہوگی، بیوی کو بھی ہوگی، بیٹے کو بھی ہوگی، بیٹی کو بھی ہوگی، بہو کو بھی ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی غلط راستے پر لگا دیے گئے، تکلیف ہوگی، لیکن بہرحال یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے.
اگر خدا کے سامنے سرخرو ہو کر جانا ہے تو یہ تکلیف گوارا کرنی پڑے گی. دو راستے ہیں, یا ان کو راضی کر لیں یا خدا کو راضی کر لیں. اور خدا کو راضی کرنا ہے تو ان سب کی ناراضگی مول لے لیں, کوئی قیامت نہیں ٹوٹتی. لیکن خدا بند قدوس کے سامنے اگر سرخرو ہو کر جائیں گے انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہوگی. میرے دوستو, دل میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخانہ خاکے شائع ہوئے ہیں, 24 گھنٹے ایک پریشانی والی زندگی ہے. اختیار میں کچھ نہیں سوائے اسے قہر درویش برجان خویش, کہ ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ بغض ہے وہ اپنے اوپر ہی ہے, ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم, اس لیے کہ میرے اپنے اختیار میں کچھ نہیں. میرے پاس اختیار ہے حکمران کا, اور حکمران انہی کے ہم نوا ہیں. اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو یہاں بھی گستاخی کرنے والوں کو باوقع طریقے سے ہم نے ان مغربی ملکوں میں پہنچا دیا ہے, اور باقاعدہ ان کو وہاں تمغے ملے ہیں. فرق تو کچھ بھی نہیں. رسول اللہ کے گستاخ وہ بھی ہیں گستاخ یہاں بھی موجود ہے. لیکن میرے دوستوں صرف اتنی پر بات نہیں ختم ہوگی. ایک میرا اور اپنا ایک دائرہ اختیار ہے, آپ کا اور میرا. ہم اپنے دائرہ اختیار کے اندر کیا کچھ کر سکتے ہیں. حکمرانوں پر ہمارا بس نہیں چلتا, ان کے بارے میں تو یہی سوچ سکتے ہیں یا اللہ ان کو خیر کی ہدایت دے دے, یا ان کے شر سے اس ملک کو پاک کر دے. لیکن جو میرا اور آپ کا دائرہ اختیار ہے اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, یہ لائن سوچنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.